دوستو، آج سے تقریباً 70 سال پہلے 3 عربی چرواہے فلسطین کے پہاڑوں کے اندر اپنی بکریاں چرا رہے تھے کہ اچانک سے ان کی ایک بکری جھنڈ سے الگ ہو کر ایک خفیہ گفا کے اندر چلی گئی۔ یہ چرواہے اس کے پیچھے پہنچے تو یہاں پر انہوں نے خفیہ گفا کو دیکھا، جس کے اندر جانے پر ان لوگوں کو 2 بہت پرانے مٹی کے برتن رکھے ہوئے ملے۔ ان برتن کو کھول کر دیکھا گیا تو اس کے اندر کوئی بہت ہی پرانے چمڑے کے رول موجود تھے، جو کہ ان چرواہوں کے کسی کام کے نہیں تھے۔ تو ان لوگوں نے انہیں بازار جا کر بیچنے کی کوشش کی، اور یہاں سے یہ چمڑے کے رول ایک امریکی سائنٹسٹ تک پہنچ گئے، اور اس نے یہ راز کھولا کہ دراصل یہ یہودیوں کی آسمانی کتاب تورات کا اصل نسخہ ہے، جو کسی اور سٹائل کے اندر لکھا ہوا ہے، لیکن سب سے بڑھ کر کہ آج کی تورات سے یہ بالکل الگ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آج کی موجودہ تورات کے اندر بہت کچھ بدلاؤ ہو چکا ہے، کیونکہ اس سائنٹسٹ جن کا نام جان سی ٹریور تھا، انہوں نے اس وقت موجود تورات کے سب سے پرانے نسخے سے اس کو کمپیئر کیا، جو کہ تقریباً 1800 سال پرانا ہے۔ لیکن حیرت انگیز طور پر ان دونوں کے لکھنے کا سٹائل بالکل ایک جیسا ہے۔ ان رولز میں یہ بات تو ثابت کر دی کہ یہ تورات کے سب سے پرانے نسخے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بھی تقریباً 200 سال پہلے، کہ یعنی اس میں بدلاؤ کے چانسز تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ پر افسوس کہ یہ مکمل نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر تورات کا کچھ حصہ موجود ہے، اور اس کے اندر ایک پیغمبر حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر بھی موجود ہے، جنہیں عیسائی یا یہودی پیغمبر عزرا کے نام سے جانتے ہیں۔ اس وقت کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش نہیں ہوئی تھی، لہٰذا عیسائیت بھی موجود نہیں تھی، اسی لیے ہم نے یہودی یا عیسائی دونوں کا نام لیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام یا پھر پروفیٹ عزرا 100 سال کے بعد نیند سے جاگ کر جب واپس آئے تو یہودی قوم نے انہیں بھی خدا کا بیٹا کہہ کر شرک کرنا شروع کر دیا۔ ان کی بہت ساری بھوشیوانیاں اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ پہلی یہ کہ جس وقت بابل کا بادشاہ بخت نصر نے یہودی قوم کو غلام بنا کر اور یروشلم شہر کو تباہ کر کے انہیں اپنے ساتھ لے کر گیا، حضرت عزیر علیہ السلام نے یہ بھوشیوانی کی تھی کہ بہت جلد اس کی سلطنت کو ایک اور بادشاہ تباہ کر کے رکھ دے گا، اور یہودی قوم کو دوبارہ یروشلم شہر کے اندر لا کر آباد کرے گا۔ اور بھوشیوانی کے مطابق بالکل ایسا ہی ہوا، کیونکہ سائرس دی گریٹ یا پھر ذوالقرنین بادشاہ نے یہودی قوم کو بخت نصر کی سلطنت کو تباہ کر کے آزاد کروایا اور انہیں یروشلم شہر کے اندر آ کر آباد کیا۔ اسی لیے یہودی قوم آج بھی ذوالقرنین بادشاہ کو اپنا مسیحا کہہ کر یاد کرتی ہے۔ یہ بھوشیوانی اس تورات کے نسخے کے اندر لکھے جانے سے تقریباً 300 سال پہلے پوری ہو چکی تھی۔ اس کے بعد ان کی دوسری بھوشیوانی کے اندر ایک ایسے پیغمبر کا ذکر ہے جو کہ آخری زمانے کے اندر آنے والے ہیں، اور وہ انبیاء کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہوں گے۔ ان کا ظہور مدینہ شہر کے اندر ہونے والا ہے۔ یشعیاہ چیپٹر 42 میں لکھا ہے کہ دیکھو میرا غلام جسے میں قائم رکھتا ہوں، میں اس کے اندر اپنی روح کو ڈالوں گا، وہ دنیا میں انصاف کرے گا، اور جب تک وہ زمین پر انصاف قائم نہ کر دے وہ پیچھے نہیں ہٹے گا، اسے کوئی بھی نہیں روک سکے گا۔ میں بتوں کو اپنی تعریف چھیننے نہیں دوں گا۔ جن آبادیوں میں کیدار کے لوگ رہتے ہیں وہ خوش ہو جائے، اور سیلا کے لوگ بھی پہاڑ پر چڑھ کر خوشیاں منائیں گے۔ اس بھوشیوانی میں کیدار کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کا نام ہے، جن کی آبادی عرب کے اندر بہت زیادہ اس وقت موجود تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تعلق بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کے بیٹے کیدار کی نسل سے ہی تھا۔ اس کے علاوہ اس بھوشیوانی کے اندر مورتی کی عبادت کا ذکر بھی موجود تھا۔ جیسا کہ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ اس زمانے کے اندر
عربوں میں مورتیوں کی نہ صرف پوجا کی جاتی بلکہ کعبہ کے اندر بھی 360 طرح کی عجیب عجیب مورتیاں رکھی ہوئی تھی۔ یعنی یہ بات کلیئر ہے کہ وہ پیغمبر عرب کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے کیدار کی نسل سے آئے گا، جو کہ مکہ اور مدینہ کے اندر اس وقت زیادہ تر رہا کرتے تھے۔ اس بھوشیوانی کا دوسرا حصہ بتاتا ہے کہ اس کی آمد پر سیلا کے لوگ پہاڑ پر چڑھ کر خوشیاں منائیں گے، اور حیرت انگیز طور پر یہ سیلا اور یہ پہاڑ آج بھی بالکل اسی جگہ پر موجود ہے جہاں سے مسجد نبوی صرف 500 میٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ بالکل یہی وجہ تھی کہ یہودی قوم کو یہ پتا تھا کہ وہ آخری پیغمبر مدینہ کے اندر ہی آنے والا ہے، لہٰذا 1000 سال سے وہ ان کے آنے کی راہ دیکھ رہے تھے، جو پوری دنیا کے اندر آ کر انصاف قائم کرے گا، بتوں کی عبادت کو ختم کرے گا اور اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ یہودی قوم اسی پیغمبر کے انتظار کے اندر فلسطین سے مدینہ کے سب سے نزدیک علاقے خیبر کے اندر آ کر رہنے لگی اور اسے اپنا مرکز بنا لیا۔ ان کی آبادی یہاں بڑھنے لگی تو عربی اور یہاں کے موجودہ یہودیوں کے بیچ اکثر چھوٹی موٹی جنگیں ہوا کرتی تھی، اور یہ لوگ کیونکہ بزنس مائنڈ کے لوگ تھے، تجارت کرتے تھے اور دولت کے حساب سے بھی کافی مضبوط تھے، ان کے قلعے مدینہ کی ایک سائیڈ پر موجودہ شہر کو حفاظت کا کام بھی کرتے تھے۔ اسی انتظار کے اندر ایک دن مصعب بن عمیر اچانک سے مدینہ پہنچ کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ مکہ کے اندر ایک نبی آیا جو کہ آخری نبی ہونے کا دعوے دار ہے۔ یہودیوں کو لگا کہ شاید یہ وہی پیغمبر ہے، لیکن ایک عربی زبان بولنے والا پیغمبر جو کہ ان کی نسل بنی اسرائیل سے نہ ہو، یہ یقین کرنا ان کے لیے بہت ہی مشکل تھا، لہٰذا ان لوگوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انکار کر دیا کہ یہ پیغمبر ہے ہی نہیں، جبکہ مدینہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پہچان کر آپ کے ہاتھ پر سب سے پہلے اسلام کو قبول کر لیا۔ انہی یہودیوں نے جنگ خندق پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایگریمنٹ کیا تھا کہ مدینہ پر حملے کی صورت کے اندر ہم آپ کا ہمیشہ ساتھ دیں گے، یعنی جب مدینہ پر کوئی بھی حملہ کرنے کے لیے آئے گا تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے، بدلے میں صرف ہمیں اپنے مال و جان کی حفاظت کی ضمانت چاہیے۔ پر اپنی وعدہ نہ نبھانے کی عادت کی وجہ سے ان لوگوں نے جنگ خندق سے پہلے کفار مکہ کا ساتھ دیا جو کہ مدینہ پر حملہ کرنے آنے والے تھے، لیکن حضرت سلمان فارسی کے مشورے پر خندق کے آئیڈیا کی وجہ سے کفار مکہ یہ جنگ نہ جیت پائے۔ اس کے بعد باری آئی یہودیوں سے بدلہ لینے کی کہ جن کے قلعے خیبر کے اندر موجود تھے، اور اسی جگہ پر ہوئی تھی جنگ خیبر۔ حضرت سلمان فارسی کو بھی ایک ایرانی پادری نے یہ مشورہ دیا تھا کہ مدینہ کے پاس بہت جلد ایک پیغمبر آنے والا ہے، لہٰذا تم بھی وہاں پر جا کر آباد ہو جاؤ۔ لہٰذا وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تلاش کے اندر نکلے تو جس قافلے کے اندر وہ سوار تھے، اس قافلے کو لوٹ لیا گیا اور آپ کو غلام بنا کر مدینہ کے اندر بیچ دیا گیا، جہاں پر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مل کر ان کی نبوت کو مانا اور آپ کے صحابہ میں شامل ہو گئے۔ پر یہودی قوم یہ سب کچھ دیکھ کر بھی اندھی رہی۔ ان کے ایک بزرگ ربی نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش پر آسمان کے اندر ایک بہت ہی روشن ستارہ دیکھا جو کہ تورات کے اندر آخری نبی کی نشانی کے طور پر کھلے طور پر موجود تھا، لہٰذا یہودی ربیوں نے ایک بہت بڑی میٹنگ کو بلایا کہ اس نبی کو تلاش کیا جائے جو کہ اس رات کو اس ستارے کے روشن ہوتے وقت پیدا ہوا۔ لہٰذا باقاعدہ طور پر ایک شخص کو مکہ اور مدینہ کے اندر بھیجا گیا تاکہ وہ گھر گھر جا کر یہ بات کنفرم کرے کہ کیا اس رات کو مکہ شہر میں کسی بچے کی پیدائش تو نہیں ہوئی۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے اس ڈر سے کہ یہ یہودی قوم سچ جان کر
बचपन से ही आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जान की दुश्मन ना बन जाए, आपकी पैदाइश को खुफिया रखा। और इसमें भी अल्लाह की मसलिहत थी, क्योंकि अल्लाह का ये वादा था कि अपनी दावत के दौरान वो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचने देगा। और ये बात तब समझ में आई जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत पर भी इस यहूदी कौम ने इनकार कर दिया, सिवाय कुछ यहूदियों के जिन्होंने इस्लाम को कबूल किया और इस्लाम के लिए अपनी जान भी दी। हत्ता के जिस शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अंदर की खबर दी थी, यानी खैबर के यहूदियों ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से किया हुआ अपना एग्रीमेंट तोड़कर कुफ्फारे मक्का का साथ देने का ऐलान किया है, तो दरअसल ये खबर देने वाला भी एक यहूदी था जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथों पर इस्लाम को कबूल किया था। ये शख्स सीधा यहूदी कौम के पास खैबर के अंदर पहुंचा और इन लोगों को कायल किया कि मेरी बात सुनो, ये अंदर की खबर है कि कुफारे मक्का का मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ अमन का एग्रीमेंट हो चुका है और वो बहुत जल्द मदीना को छोड़कर वापस मक्का जा रहे हैं। लेकिन सोच लो, तुम लोगों में से जिन्होंने वादा खिलाफी की है, तुम्हारे बीवी बच्चों का क्या होगा कि वो तुम्हें लावारिस छोड़ दे? मोहम्मद और उसके साथियों के हवाले छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि आखिरकार वो भी मोहम्मद की नस्ल के लोग हैं। अगर मेरी बात पर यकीन ना हो तो जमानत के तौर पर कुफारे मक्का के कुछ बड़े लोगों को अपने पास खैबर के किले के अंदर रोक लो, सच खुद ब खुद तुम्हारे सामने आ जाएगा। इस यहूदी ने बिल्कुल यही बात कुफारे मक्का से जाकर कही कि यहूदियों का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से दोबारा से एग्रीमेंट हो गया और वो बहुत जल्द मोहम्मद का साथ तुम्हारे खिलाफ देने वाले हैं और तुम्हारे खिलाफ लड़ने वाले हैं। और अब की बार अपनी वफादारी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को साबित करने के लिए वो तुम्हारे कुछ बड़े लोगों का सर कलम करके मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पेश करेंगे। तो दोस्तों, जब कुफारे मक्का का एक सफ़ीर इनके पास गया और यहूदी कौम ने इनके कुछ बड़े लोगों को बतौर ज़मानत इनके किले के अंदर रखने की इजाज़त मांगी, तो गलत फहमी के अंदर ये दोनों एक दूसरे का साथ देने से पीछे हट गए और ये जंग, जो कि मुसलमानों के मदीना के अंदर ज़िंदगी का सवाल था, जो ये टल गई। वरना ज़मीनी हकीकत के मुताबिक अगर ये जंग हो जाती तो खुदा ना खास्ता मदीना के अंदर मुसलमानों में से कोई भी जिंदा ना बचता। पर अल्लाह का ये वादा था कि मेरे इस नबी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। लिहाजा जब कुफारे मक्का वापस चले गए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वही के जरिए हुक्म हुआ कि मुसलमान खैबर पर हमला करें, क्योंकि इन लोगों ने वादा खिलाफी करके मुसलमानों की जान को खतरे में डाल दिया था। जंग खैबर का डिटेल में वाक़या हम एक अलग से वीडियो के अंदर बना चुके हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे या आपको एंड स्क्रीन पर दिखाई देगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। लेकिन तब तक अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इससे कुछ आपको नया जानने का मिला हो, कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और चैनल पर पहली बार आए हैं, सिर्फ वीडियो देखते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।